میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں, یہ بڑا اہم نقطہ ہے. اپنی بیوی سے محبت کرنا یہ ضروری نہیں بلکہ فرض سمجھ لیں اس کو, یہ فرض ہے ایک قسم کا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو شادی کے مقاصد بیان کیے نا, اللہ نے فرمایا ومن آیاتہ سورۃ الروم کے اندر ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا. پہلی چیز سکون, یعنی شادی کا پہلا مقصد کیا ہے؟ اور اللہ نے کہا یہ میری نشانی ہے. یعنی کتنی بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اپنی نشانی اس چیز کو کہتے ہیں جو بہت بڑی چیز ہوتی ہے, یعنی جس سے لوگوں کے لیے سائنس ہوتے ہیں لرن کرنے کے لیے, سمجھنے کے لیے. اللہ کہتے ہیں میری نشانی اس بات میں ہے کہ اللہ نے تم میں سے اللہ نے تمہارے جوڑوں کو پیدا کیا, یعنی تمہاری بیویوں کو پیدا کیا. اچھا پھر کیا فرمایا؟ لتسکنوا الیہا. اور شادی کس لیے تمہیں کروائی, آپس میں ایک دوسرے کو رشتے کے ساتھ کس طرح جوڑا, اور اس کا مقصد کیا تھا؟ پہلی چیز تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو. سکون سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ جیسے علماء بیان کرتے ہیں اس سے مراد جسمانی سکون. تو ظاہر ہے فزیکل ڈیزائرز ایک بندے کی, ایک مرد کی اور ایک عورت کی, وہ ضرورت ہے, اور وہ ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ نے بیوی رکھی ہے. تو ڈیفینیٹلی اسی لیے اس کو بہت اہمیت بھی دی گئی ہے, ٹھیک ہے نا. تو کوئی بندہ یہ سمجھا نا کہ نہیں مجھے تو کچھ ہوتے ہیں ماشاء اللہ سے زیادہ, وہ یہ کہتے ہیں یار مجھے نہیں اس میں کوئی مسئلہ, میرا اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, تو پھر تو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے اس کو, ٹھیک ہے نا, کہ کیوں انٹرسٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو بعض اوقات ہم کہتے ہیں نہیں یار مجھے اس میں کوئی نہیں, یہ ہے ان میں اور ضروری ہے, یہ انسان کی نیچرل, یہ انسان کی ضرورت اور ڈیزائر ہے. لتسکنوا الیہا. دوسری چیز ہے وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ. پھر ہے مودت, محبت. مودت اور محبت جو ہے یہ دوسرا بڑا مقصد. اور تیسری چیز رحمت, ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک اور ایک دوسرے کے ساتھ نرمی والا معاملہ. تو مودت جو ہے نا اسے کہتے ہیں محبت کو. تو ایک آپ کی فزیکل نیڈ ہے اور ایک آپ کی ایموشنل نیڈ ہے. تو ایموشنل نیڈ کو سیٹسفائی کرنا یہ میاں بیوی کے لیے ضروری ہے. جس طریقے سے جسمانی نیڈ کو مرد کے لیے بھی ضروری ہے اور عورت کے لیے بھی ضروری ہے کہ کیا کریں کہ جب اپنے اسپاؤس سے ایکسپیکٹ کرتا ہے یا کرتی ہے کہ وہ اس کو فزیکل جو لذت ہے یا پھر وہ اس کی نیڈ کو پورا کرے, بالکل اسی طریقے سے ایموشنل نیڈس کو بھی پورا کرنا ایک دوسرے کے لیے ضروری ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ انسان کے اختیار میں, یہ بات غلط ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی میرے اختیار میں نہیں, ایسی بات نہیں. محبت کرنا انسان کے اختیار میں. جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا نا کہ محبت کی جا سکتی ہے. آپ ایک چیز کے بارے میں پازیٹیو سوچنا شروع کر دیں, اس کو ری انفورس کرنا شروع کر دیں, آپ فیل کریں گے کہ یو اسٹارٹ فیلنگ گڈ اباؤٹ دیٹ پرسن. کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کیوں کہتا, اگر دیکھیں اگر انسان کے اختیار میں نہ ہوتا کہ میں کسی بندے کے بارے میں اچھا سوچ سکوں, تو اللہ تعالیٰ نے بدزنی کو کیوں گناہ قرار دیا ہوتا؟ ان بعض الظن اثم, قرآن کہتا ہے سورہ حجرات میں. اور حسن ظن رکھنا, اچھا اوپینین رکھنا کسی کے بارے میں, اس کو نیکی کہا. کیوں کہا؟ اگر انسان کے اختیار میں نہ ہوتا تو. نیکی اور گناہ کا تصور تبھی ہوتا ہے جب انسان کے پاس کوئی چیز اختیار میں ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو میرے اختیار میں اگر کوئی چیز نہیں ہے تو اس کے اندر نیکی اور گناہ کا تصور وہاں پہ اپلائی نہیں ہوتا, وہاں پہ روئی, ٹھیک ہے نا. تو پہلی بات تو یہ. تو یہاں پہ محبت ضروری ہے اور وہاں پہ محبت کی جا سکتی ہے, لیکن اس سے پہلے, شادی سے پہلے یہ محبت آپ کے لیے نقصان دہ, اور یہ چیز بہت زیادہ نقصان دہ, تباہ کن ہو سکتی ہے. کیونکہ نہ صرف اس سے دین تباہ ہو جائے گا, دنیا تباہ ہو جاتی ہے, بلکہ آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے. اللہ نہ کرے اگر انسان کوئی گناہ کر لے اس کی وجہ سے, تو پھر اللہ معاف کرے جہنم ہے انسان کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے. حدیث میں باقاعدہ گناہ زانیوں کی جو سزا ہے کبھی آپ پڑھیں کہ جہنم میں ان کے ساتھ کس طریقے سے معاملہ کیا جائے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز انسان کو دیکھنا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی بھی اس سے تباہ ہونے کے, یعنی اس میں خدشہ ہے. کیونکہ ہمارے یہاں نا اللہ معاف کرے میڈیا نے بہت زیادہ ایک غلط پکچر پینٹ کی ہے لو کے بارے میں, شادی سے پہلے, خاص طور پہ شادی سے پہلے کی بات ہے. اچھا عجیب بات ہے, میاں بیوی کی محبت کے اوپر آپ کو بہت کم کنٹینٹ ملتا ہے کہ اس کو ایک آئیڈیل محبت دکھائے. آپ کو بہت کم ایسی مثالیں ملتی ہیں, ڈرامے ایسے نہیں ملتے. ساری موویاں, فلمیں, بالی ووڈ کس چیز پہ ہے, اور جب شادی شروع ہوتی ہے تو وہاں پہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے, ضلالت دکھاتے. یا پھر اللہ معاف کرے پوسٹ میرٹل افیئرس کو. ایک مجھے آج سے بہت پہلے, مجھے یاد نہیں ہے, کہ ایک مووی تھی بالی ووڈ کی, آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی, مجھے یاد نہیں ہے کیونکہ اللہ کا شکر ہے مجھے اس طرح کی چیزیں, مجھے خاص طور پہ بالی ووڈ ویسے بھی نہیں پسند تھا. تو مجھے یاد ہے لیکن ایک مووی میں نے دیکھی, بہت 1-2 موویز دیکھی تھی, اس پہ ایک مووی دیکھی تھی بہت پہلے, مجھے یاد ہے اس کے اندر ایک پوسٹ میرٹل افیئر ہوتا ہے, اور پوری جو مووی ہے اس کے اندر وہ اس طریقے سے انہوں نے اس کو فلمایا کہ لٹرلی جو میاں, جو ایکچوئل اسپاؤسز تھے نا دونوں کے, لڑکی کا بھی اور لڑکے کا بھی, وہ جو اسپاؤس تھے وہ ایول تھے, ان کی فیملیز ایول تھیں,
اور ان دونوں کی آپس میں محبت, اٹ واز لائک سبحان اللہ یار کیا بات ہے, یعنی پیپل وڈ سمپتھائز ود دیم. امیجن کریں. اور پوسٹ میرٹل کوئی شاہ رخ خان بھی تھا اس میں, مجھے لگتا ہے بہت پرانی اس کی, اس ٹائم جب یہ بوڑھا, اب تو کافی بوڑھا ہو گیا, پرانی موویز میں سے تھے, بڑی مشہور ہوئی تھی وہ مووی. تو میں یہ سوچ رہا تھا, میں حیران ہو رہا تھا کہ یار یہ کس چیز کی. پھر اس طریقے سے یہ آپ نے بہت زیادہ اسٹیٹمنٹ سنی ہوگی, محبت ایک عبادت ہے, اور خاص طور پہ بالی ووڈ تو اس چیز کو بہت زیادہ پرچار کرتا ہے کہ جی محبت جو ہے, محبت میں کیا گناہ ہے, تو عبادت ہے, یہ تو نیکی ہے. اور اس پہ اللہ معاف کرے ایسے ایسے گانے موجود ہیں. تو آپ امیجن کریں کہ ایک وہ بندہ یا بندی جو 24 گھنٹے بالی ووڈ کنزیوم کر رہا ہے, کر رہی ہے, تو وہ کبھی بھی نہیں سوچے گی اس کو غلط ہے. شی وڈ ایکچولی سیک فار اٹ. اور اللہ معاف کرے ہم ایسے دور میں گزر رہے ہیں, اللہ معاف کرے ایسے دور میں گزر رہے ہیں کہ پیرنٹس خود, میں کئی کیسز کو جانتا ہوں جس میں پیرنٹس ایکسپیکٹ کرتے ہیں بیٹا جا کے ڈھونڈ لو اپنے لیے کچھ. امیجن کریں یار اخی, یعنی یہ لیول آ گیا ڈیٹیوریشن کا کہ باقاعدہ پیرنٹس ہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں. تو آپ کے خیال میں وہ بچی کیسے ڈھونڈے گی؟ وہ کوئی آڈیشن لے گی؟ اللہ معاف کرے کہ بیٹھے گی ٹیبل پہ اور جی آئیں جی آڈیشن کے لیے, وہ ایسے ہوگی؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. وہ کس طرح ہوگا؟ اور لڑکے کس طرح ہوں گے؟ دے وڈ ٹیسٹ ایچ ادر, رائٹ, ٹھیک ہے, اور وہ پھر جانیں گے اور ٹیسٹ ہوگا, پھر بڑا کچھ ہوگا, اور اس کے بعد جا کے پھر کیا ہوگا, فیصلہ ہوگا. اللہ معاف کرے وہ ایسا ہو نہیں سکتا. اس ٹائم جب پھر وہ جب ضرورت پوری ہو جاتی ہے, انسان پھر کہتا ہے مجھے کیا, مجھے کیوں, میں اس کے ساتھ کیوں باؤنڈ ہوں, سیدھی سی بات ہے. تو عجیب بات, اللہ معاف کرے, یہ ایک میڈیا نے ایک غلط تصور جو ہے پیش کیا. تو یاد رکھیے گا, شادی سے پہلے محبت وہ اگر انسان ولفلی کرے تو وہ گناہ بھی بن سکتا ہے انسان کے لیے. کیوں؟ کیونکہ اس میں اللہ کی معصیت اور اللہ کی نافرمانی. ہاں اگر انسان کے اختیار میں نہیں, جیسے میں نے آپ کو پسند کیا, انسان کو پسند آ گئی, اب انسان اس سے لڑ رہا ہے, وہ ایک ایسے ہی ہے, وہ ایک بیماری, ایک آزمائش ہے جو انسان کے اوپر پڑے گی. اب انسان نے اس سے نکلنا ہے, یہ انسان کا چیلنج ہے, یہ اللہ کی طرف سے اس کے اوپر ایک آزمائش اور ایک چیلنج اور ایک ٹیسٹ آ گیا. لیکن اس کو امبریس کرنا, محبت کو, اور اس کے بارے میں پازیٹیو سوچنا, سبحان اللہ, یہ نقصان دہ ہے اور یہ غلط ہے. آئیے میں آپ کو کانسیکوینسز بتاتا ہوں کہ جس کی وجہ سے کیوں یہ غلط ہے. سب سے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ یہ چیز نقصان دہ ہے, اس کے لیے تباہی ہو سکتی ہے, پریشانی ہو سکتی ہے. اور دوسری میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, دیکھیں یہ کیوں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جی اس میں اتنا کیا ایشو ہے. بھئی ایشو ہے, آپ کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ آپ کے نصیب میں ہو. اگر تو آپ کی گارنٹی ہو نا آپ کے پاس کہ یہ میرے نصیب میں ہے, گارنٹی تو دنیا میں کسی چیز کی نہیں ہے, آپ کی زندگی کی گارنٹی نہیں. تو جب آپ کو گارنٹی اس بات کی نہیں ہے تو آپ کیسے ایموشنل انویسٹمنٹ اس پہ اتنی کر سکتے ہیں؟ تو ایک سین آدمی, ایک سمجھدار آدمی ہمیشہ اپنے آپ کو محفوظ کرے گا, وہ کبھی بھی اس طرح کے معاملات میں نہیں پڑے گا انلیس کہ گارنٹی مل جائے. گارنٹی کی تبھی ہو سکتی ہے جب انسان کی شادی ہو جائے, آپ کا نکاح ہو گیا, اب آپ کو شریعت نہ صرف اجازت دیتی بلکہ شریعت حکم دیتی